لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات بحج محمد وآله. حضرت محبت اور مودت اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو بیان جاری و ساری ہے، محبت ایک متحرک چیز کا نام ہے. اس کے مزاج میں جمود نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. یہ جہاں جاتی ہے اپنا اثر دکھائے بنا رہتی نہیں ہے. چونکہ اس کے دو رخ ہیں، محبت اور مودت. چونکہ ایک مرحلہ پہلے طے ہو جائے. کل بات محبت کے حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ جب محبت میں قسمیں کھاتا ہے تو قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے یا بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی ہے. اللہ نے کائنات کی بنیاد ہی محبت پہ رکھی ہے. سورج اپنے محور پہ گردش کرتا ہے، چاند اپنے مرکز پہ گردش کرتا ہے، ستارے، سیارے، پھول، پھل. اللہ نے جس پھول کو جو ادا دے دی وہ اپنی تبسم پہ برقرار ہے. جس پھل کو جو ذائقہ دے دیا وہ اس ذائقے پہ برقرار ہے. نہ کسی پھول نے اپنا رنگ بدلا، نہ کسی پھل نے اپنا ڈھنگ بدلا. اور آپ سورج کا کام یہ ہے کہ وہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے. چاند کا کام یہ ہے کہ وہ شام کو نکلتا ہے، صبح کو ڈوب جاتا ہے. اور آپ جس پھول کو جو رنگ دے دیا، جس پھول کو جو ڈھنگ دے دیا، جس پھول کو جو خوشبو عطا کر دی وہ اپنے مزاج پہ برقرار ہے. گلاب کی خوشبو آپ کو گلاب ہی میں ملے گی، چمیلی میں نہیں ملے گی. چمیلی کی خوشبو آپ کو ہمیشہ چمیلی ہی میں ملے گی، گیندے کے پھول میں نہیں ملے گی. اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ چیز اپنے مقصد کو بنحو اتم پورا کر رہی ہے. مگر یہ حضرت انسان ایسا نکلا کہ اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، چوری بھی ہے، چکاری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، مار بھی ہے، دھاڑ بھی ہے، وجلت بھی ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہیں. تو جس پھل کو اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ بادام آنکھوں کے لیے مفید ہے تو اللہ نے بادام کا شیب بھی جو ہے آنکھوں کی شکل میں دیا ہے. اخروٹ دماغ کے لیے مفید ہے تو اس کی شکل و صورت ہی دماغ جیسی بنا دی. کیا کہہ رہا ہوں، سیب دل کے لیے مفید ہے تو اس کی شکل و صورت جو ہے بالکل دل جیسی دی ہے.
مگر دیکھیں جس پھل کو جو حلاوت بخش دی، جس چیز کو جو ترشی بخش دی، وہ اسی پہ برقرار ہے۔ آم کے مزاج میں حلاوت ہے، وہ میٹھا ہے، ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ املی کے مزاج میں ترشی ہے، کھٹاس ہے، تو یہ ترشی پنے پہ رہتی ہے۔ اب اگر کوئی صاحب یہ چاہیں کہ املی کا پیڑ آم کے پہلو میں لگا دیا جائے اور وہ سوچیں کہ صحبت کے اثر سے آم کی مٹھاس املی کے اندر آ جائے، تو یہ املی کا پیڑ 1-2 سال نہیں، ہزاروں سال بھی اگر پہلو میں لگا رہے تو صحبت پرفیض سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پر، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جس کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، عادت بدلتی ہے، فطرت کبھی نہیں بدلتی ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے عادت، ایک لفظ ہوتا ہے فطرت۔ فطرت کے اندر ہے پیاس کا لگنا، عادت ہے پانی پینا۔ اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ معاملہ ہے کیا۔ فطرت ہے کہ پیاس لگے۔ کل کے زمانے میں لوگ کنووں سے پانی پیا کرتے تھے، ڈول ڈال ڈال کر، کیونکہ فطرت میں پیاس ہے اور پانی پینا ہے تو وہ کنویں میں سے پیتے تھے۔ اس کے بعد زمانہ بدلا تو ہینڈ پمپ لگ گئے۔ فطرت وہی ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، کل کنویں کا پانی پیتے تھے، آج ہینڈ پمپ کا پی رہے ہیں۔ پھر زمانہ ڈیولپ ہوا، ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ آیا کہ کل نلوں کا پانی پیتے تھے، آج منرل واٹر پیا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، اور درے آپ تو فطرت میں ہے پیاس کا لگنا، مگر یہ ہے کہ پہلے کنویں سے پینے کی عادت تھی، اس کے بعد نل سے بڑھ گئی، نل کے بعد میں اب جو یہ فلٹر پانی پینے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عادتیں بدل جاتی ہیں، فطرت کبھی نہیں بدلتی ہے۔ دیکھیں فطرت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ لاکھ آپ بچھو کو ڈبے میں بند کر کے جو ہے 4-5 سال تک اس کو رکھے رہیں، اور جب اسے نکالو گے تو وہ ڈنک مارتا ہی نکلے گا، تو اس کی فطرت ہے، فطرت اس کی جائتی نہیں ہے، کسی کی بھی فطرت ہو۔ اسی طریقے سے کہ مزاج اور فطرت محبت کے اندر ہے، یہ جہاں جاتی ہے اپنی حرکت دکھائے بنا رہتی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ اس کے مزاج میں جمود نہیں ہے، یہ متحرک ہے، تحرک ہے اس کے اندر، یہ حرکت میں رہتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت دل میں ہو اور انسان حرکت میں نہ آئے، حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ اور دینا آپ تو کل جو میں نے بات کہی تھی کہ اللہ نے انہی کی محبت میں کائنات کو بنایا۔ قسموں کے آپ سلسلے دیکھیں، میں نے قسموں کے لیے آیتیں پڑھی تھی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور دینا اور بہت ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دیکھیں سورج کی قسم فوراً چاند کی قسم، سورج کے بعد بلا فصل چاند ہے۔ یہ جو سورج نکلتا ہے اور یہ چاند جو نکلتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ، ایک کے پیچھے ایک ہے، سورج کے پیچھے چاند چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی حکومت رات میں شروع ہو کے صبح میں ختم ہوتی ہے، سورج کی صبح میں شروع ہو کے شام میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظام کائنات ہے، متوجہ ہیں آپ؟ تو اتنا یاد رکھیے۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں کا پابند اللہ نے ہمیں بنایا۔ سورج کے بعد بلا فصل چاند ہے۔ فروغ دین میں اول نمبر پہ کیا آتا ہے؟ نماز۔ دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ روزہ۔ نماز کے بعد فوراً روزہ ہے، سورج کے بعد فوراً چاند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے نماز روز سے سورج اور چاند کا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے ہمیں دونوں کا پابند بنایا ہے۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سورج سے مراد آفتاب رسالت ہے اور چاند سے مراد مہتاب امامت ہے۔ تو ادھر سورج کے بعد چاند ہے، ادھر نماز کے بعد
روزہ ہے تو ہمیں دونوں کا پابند بنایا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ہے نا؟ توجہ دیجیے گا کہ سورج کو دیکھ کے نماز پڑھتے چلے جانا, چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے چلے جانا. چاند روزہ دیکھ کے رکھا جاتا ہے اور چاند ہی دیکھ کے عید بھی منائی جاتی ہے. اچھا چاند دیکھیں, توجہ دیجیے گا, اب یہ اردو زبان کی بڑی مجبوری ہے کہ 29 میں نظر آیا تو چاند, 30 میں نظر آیا تو چاند, 4 میں دیکھ لیا تو چاند, 10 میں دیکھ لیا تو چاند, 12 میں دیکھ لیا تو چاند. یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے. یہ اردو زبان لشکری زبان ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ جس زبان کا خوبصورت لفظ دیکھتی ہے اسی کو اپنے دامن میں جگہ دے دیتی ہے, مگر اتنی وسعت نہیں ہے جتنی وسعت عربی کے اندر ہے. عربی بہت بلیغ زبان ہے. یہ عربی میں قانون نہیں ہے کہ گجراتی میں 29 میں دیکھا تو چاند بول دیا, 30 میں دیکھا تو چاند بول دیا, اردو میں چاند 4 میں دیکھا تو چاند بول دیا, ہے نا, پنجابی میں 10 میں دیکھا تو جو ہے چاند بول دیا. یہ ہماری زبانوں کی مجبوریاں ہیں, مگر یقین مانیے آپ عربی میں آئیے تو قانون بدلے گا. جو 29 کو نظر آتا ہے وہ ہلال ہوتا ہے, اسے ہلال کہتے ہیں. 29 کے بعد جو نظر آتا ہے اسے قمر کہا جاتا ہے. جو 10 کے بعد نظر آتا ہے 10 یا 12 میں تو اسے بدر کہا جاتا ہے. جب 14 کی منزل میں آتا ہے تو اسے بدر کامل کہا جاتا ہے. صلوات پڑھتے مل جل کے محمد والے محمد پر. بدر کامل کہا جاتا ہے. ماہ تمام سنا ہے آپ نے, 14ویں کا چاند ماہ تمام. اور چاند کی اچھا یہ بھی نظام پروردگار عجب ہے کہ اللہ نے سورج ایک بنایا ہے, چاند 12 بنائے ہیں. چاند 12 بنائے ہیں. یہ رجب کا چاند ہے, یہ شعبان کا چاند ہے, یہ رمضان کا چاند ہے, یہ شوال کا چاند ہے, یہ ذیقعد کا چاند ہے, یہ ذی الحجہ کا چاند ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, یہ محرم کا چاند ہے, یہ سفر کا چاند ہے, یہ ربیع الاول کا چاند ہے. تو اللہ نے سورج ایک بنایا, چاند 12 بنائے. اور جیسے ہی یہ بدر کامل یعنی ماہ تمام جو ہوتا ہے 14 کی منزل پہ پہنچا نہیں اور غیبت شروع ہوئی نہیں. 14 کی منزل پہ پہنچا اور غیبت شروع ہو گئی. پہلے غیبت صغریٰ ہے, پھر غیبت کبریٰ ہے. کیا سنتے ہیں آپ بھی, آپ تو چاندوں میں الجھ کے رہ گئے. میں کہاں پڑھ رہا ہوں مجلس, اس معیار پہ لے جا کے مجلس پڑھ رہا ہوں. پہلے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے, پھر غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے. غیبت کبریٰ صغریٰ سمجھ میں آ رہی ہے, جب چاند 14ویں کے اوپر آتا تو اس کے بعد میں گھٹنے ٹیک کے اٹھتا ہے, ذرا سا دیر میں اٹھتا ہے, مگر چاندنی رہتی ہے نصف شب کے بعد. مگر اس کے بعد مسلسل غیبت کبریٰ میں چلا جاتا ہے. پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. دنیا ہمارے عقیدہ امامت پہ حملہ کرتی ہے کہ وہ ہے تو آتے کیوں نہیں ہے. میں کہوں گا اسی دنیاوی چاند سے ذرا سا دنیا کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر یہ 14 کے بعد غیبت میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے پلٹ کے آئے گا نہیں, دوبارہ سے پلٹ کے آئے گا نہیں. یہ 29 کا انتظار بتا رہا ہے کہ ایک دن یہ پھر سے نکلے گا اور دنیا کو دوبارہ سے روشن کر دے گا. غیبت امام میں ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں, لیکن ہمارا انتظار بتا رہا ہے کہ زہرا کا چاند غیبت سے نکلے گا, پھر سے اپنے نور سے کائنات کو روشن کر دے گا. صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر. پھر سے نکلے گا چاند. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر. چاند کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے نہیں نکلے. ہمارا انتظار بتا رہا ہے, ضائع تھوڑی جائے گا یہ انتظار. بہرحال یہ معاملہ امامت کا ہے, چونکہ رات میں جو بحث چل رہی ہے اس میں سلسلہ آئے گا یہ سب. تو مودت اور محبت. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب محبت تو ایک سوال ہے, ضروری تھوڑی ہے کہ سوال پورا کیا جائے. چونکہ اللہ نے کہا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سب سے پہلے تو یہ آیت شروع ہی قُلْ سے ہو رہی ہے. قُلْ ہے صیغہ امر اور یہ آتا ہے حکم کے معنی میں. توجہ کریں آپ,
اس کو بھی دنیا نہیں مانے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ قربا سے مودت اختیار کر لو. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو سوال ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ سوال پورا کیا جائے. اچھا سوال پورا نہیں کیا جائے، یہ تو دیکھ لو کہ سوال کر کون رہا ہے. کیا کہا میں نے؟ سوال کر کون رہا ہے؟ یہ جو دنیا کے سائل ہیں، سائل یعنی مانگنے والا، آتے رہتے ہیں دروازے جاتے کھٹکھٹانے کے لیے، رائے خدا میں کچھ دے دو. اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کا؟ چلے کہتی خبردار توہین نہ کر بیٹھنا، پاس نہیں ہے تو ایسے جملے نہیں بولنا کہ اس کی توہین ہو جائے. اس نے کہ ہاتھ پھیلا کے اس نے اپنی توہین کی ہے، اب تم جھڑک کے اس کی توہین نہ کر دینا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں کیا پروردگار عالم ہے، کیا محبت ہے اس کے بندوں سے خود کو، کہ خبردار جھڑکنا خود پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ میرے حبیب سائل کو جھڑک کے کبھی بات نہ کرنا. تو جب عام دنیا کے سائلوں کا یہ حال ہے، اب اگر رسول ہی کو سائل محبت بنا دیا جائے، سوال کرو محبت کا. اگر صاحب سوال ضروری تھوڑی ہے کہ پورا کیا جائے، تو صاحب کیوں پورا نہیں کیا جائے گا؟ میں قرآن سے چند چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھتا ہوں اور سوال ہی کے ہیں. ایک امت ہے اور ایک رسول ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ امت نے سوال کیا قرآن کے اندر، قرآن میں یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کا ایک امر ہے. سوال کس نے کیا؟ امت نے. جواب کس نے دیا؟ رسول نے. امت سوال کر رہی ہے کہ یا نبی اللہ یہ روح ہے کیا؟ پیغمبر نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ سوال امت نے کیا، جواب کس نے دیا؟ پیغمبر نے. یسألونک عن الاحلہ، میرے حبیب یہ تم سے چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ یہ 29 میں ہے تو ہلال ہے، بعد میں ہے تو قمر ہے. میں وہیں آ گیا لوٹ کر. 10 کی منزل میں ہے تو بدر ہے، 14 کی منزل میں ہے تو بدر کامل ہے. سوال کس نے کیا؟ امت نے. جواب کس نے دیا؟ رسول نے. یسألونک عن المحیض، میرے حبیب یہ تم سے عورتوں کے ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انہیں تم جواب دے دو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت سوال کرتی رہی، نبی جواب دیتا رہا. پوری زندگی بھر امت نے سوال کیے اور نبی جواب پہ جواب دیتے رہے. تو کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ پوری زندگی امت نے سوال کیے اور محمد نے جواب دیے؟ اب اگر وہی نبی زندگی میں ایک سوال محبت کر بیٹھے تو کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے سارے سوالوں کا جواب دیا ہو اس سے جو ہے محبت کا سوال پورا نہ کیا جائے؟ کیسی امت ہے؟ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ کیسے مسلمان ہو کہ تمہارا رسول تم سے کچھ مانگ رہا ہے اور تم دینے کو تیار نہیں ہو؟ یہ کہہ کر کہ صاحب محبت تو سوال ہے، ضروری نہیں کہ سوال پورا کیا جائے. غور کریں آپ. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بازار سے جب کوئی کچھ چیزیں خریدی جاتی ہیں تو اس کی اجرت دی جاتی ہے. توجہ دیتے رہیے گا. گھڑی والے سے گھڑی لے لی، رومال والے سے رومال لے لیا. اب بازاروں میں کچھ جگہوں میں بھیڑیں بہت ہوتی ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وہ اس سے بات کرنے میں لگ رہا ہے، وہ ادھر سے رومال نکال کے لے چلا، ادھر سے گھڑی مار کے مجمع کی بھیڑ سے فائدہ اٹھا لیا. جب یہ 3-4 بار ہو چکا تو یہ پکڑا گیا. کوئی بات کہہ رہا ہوں بھائی. جب پکڑا گیا تو کہا کہ اسے بلا، پکڑو، چھوڑ کو اس کو پولیس کے حوالے کر دو. ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ مال لے رہے ہو، اجرت نہیں دے رہے ہو.
بغیر اجرت دیے مال کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے بھی یہی گیم کھیلا ہے رسول کے ساتھ، بازار رسالت سے نماز لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا، اجرت ادا نہ کی۔ تو یاد رکھیے گا یہ بازار رسالت ہے، ممبئی کا چور بازار نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ اجرت تو دینی پڑے گی آپ کو، اور اس کی اجرت ہے محبت اور مودت۔ کوئی تم سے سونا نہیں مانگ رہے، کوئی چاندی نہیں مانگ رہے، ہیرے نہیں مانگ رہے، جواہرات نہیں مانگ رہے، محبت تو کر سکتے ہو، مودت تو کر سکتے ہو۔ اچھا، اور رسول کو انہوں نے کیا دیا تھا؟ یا نبی اللہ، آپ نے بڑی سنگلاخ وادیوں سے گزر کیا ہے اسلام پہنچانے میں، نماز پہنچانے میں، روزہ پہنچانے میں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اجرت دیں۔ کشتی پر جو ہے لدے ہوئے کپڑے تھے، جواہرات تھے، دولت تھی، پیغمبر نے کہا کہ نہیں، لے جاؤ۔ اب جو بدلے میں ان سے کہا گیا کہ یہ دو، تو یاد رکھیے گا محبت کا سوال تھا۔ جو یہ رسول کے لیے لے کے آئے تھے اس میں رسول کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، مگر جو بدلے میں رسول نے انہیں دیا محبت، تو اس میں تو امتی کا فائدہ تھا نا کہ آپ محبت کر لو۔ اب سوال یہ ہوا کہ دیکھیں، سوال پہ بات چلے، میں یہی مجلس تمام کیے دیتا ہوں، چونکہ ایک رخ ملتا ہے تو اسی میں مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے ٹھنڈ کی راتوں کے اندر نمازیں پڑھی، مئی جون کے مہینوں میں روزے رکھے، حج کیے، سب کچھ کیا، کوئی نماز قضا بھی نہ ہوئی۔ اب جو محشر کے میدان میں پہنچے، نامہ اعمال سامنے آیا تو وہاں نماز کی ایک رکعت کا ثواب لکھا ہوا نہیں تھا۔ کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ ہم نے تو بڑی سختی کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ روزے رکھے تھے، پروردگار یہ روزے کہاں چلے گئے؟ پروردگار یہ نمازیں کہاں چلی گئیں؟ ہم تو زکوٰۃ بھی دے دیتے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہم نے سارے کام انجام دیے، نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، حج کہاں ہے، زکوٰۃ کہاں ہے؟ خمس کا تو خیر کالم ہے ہی نہیں ادھر۔ آپ پھر سناٹے میں آ گئے۔ زکوٰۃ تو ہے، خمس نہیں ہے۔ کیوں صاحب، خمس کیوں نہیں ہے اس طرف؟ کہ خمس کا تعلق امامت سے ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ہے، اور اس میں بھی دو حق ہوتے ہیں، ایک حق سادات اور ایک حق امام، سہم سادات اور سہم امام۔ تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے کسی کو امام مانا ہی نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تو خمس کس کا نکالیں گے، کس کو دیں گے؟ توجہ دیں آپ۔ اور زکوٰۃ کا خمس کا مسئلہ اور ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ اپنا جہنم بھرنے کے کام آتی ہے، خمس میں دوسروں کا حق جو رکھا گیا ہے، یہ امام کو مانتے ہی نہیں تو دیں گے کہاں سے صاحب یہ کسی کو؟ توجہ دیں آپ۔ تو ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا، کائنات میں یہ کہاں چلا گیا؟ نہ نماز کا ثواب ہے، نہ روزے کا ثواب ہے۔ آواز مشیت آئے گی کہ کیا قیامت کر رہے ہو بھائی؟ جب سے محشر میں کھڑے ہوئے اور سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو، نماز کا روز ثواب کہاں گیا؟ حج کا ثواب کہاں چلا گیا؟ زکوٰۃ کا ثواب کہاں چلا گیا؟ یہ بندے ہیں جو قیامت میں بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں، اور اتنی لمبی فہرست ہے سوالوں کی۔ عجب نہیں کہ اللہ پلٹ کے یہ کہے کہ جاؤ، نہیں قبول کیا ہم نے تمہاری نمازوں کو، جاؤ تمہارے منہ پہ مار دیا ہم نے تمہارے روزے، لے جاؤ اٹھا کر، کیا کر لو گے ہمارا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کہ پروردگار ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کہا کہ اتنی لمبی فہرست سوالوں کی لے کے آئے ہو، یاد ہے ہم نے بھی تم سے دنیا میں ایک سوال محبت کیا تھا، اگر تم نے وہاں پورا کر دیا ہوتا تو ہم بھی یہاں تمہارے سوالوں کو پورا کر دیتے۔ صلوات پڑھتے مل جل کے محمد والے محمد پر۔ جب تم نے ہمارے سوال کو پورا نہ کیا تو تم ہم سے سوالوں کی توقع رکھتے ہو کہ یہ کہاں چلا گیا، یہ کہاں چلا گیا؟ سوال محبت ہے، سوال محبت ہے۔ میں ایک جملہ دوں آپ سے، کو قربا کے نام پہ مودت مانگی ہے کہ قربا سے مودت اختیار کر لو۔ مرکز مودت ہیں جناب سیدہ، مرکز مودت ہیں، شہزادی بڑی عظمتوں کی ملکہ ہیں، مانگی محبت ہی تھی۔ امت نے کیا دیا؟
کیا دیا امت نے فاطمہ کو؟ چوتھے امام فرماتے ہیں، چوتھے امام کی حدیث ہے، قول ہے معصوم کا، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار قرآن کے اندر ہماری محبت اور مودت کے حکم کے بجائے لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ اہل بیت سے دشمنی کرو، تو دنیا اس سے زیادہ نہ کرتی جو کربلا میں ہو گیا۔ یہ تو محبت کا حکم تھا، تب لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ اہل بیت سے دشمنی کرو، یہ مولا فرما رہے ہیں، تو دنیا اس سے زیادہ نہ کرتی جو کربلا میں ہو گیا۔ میری شہزادی جب شام سے لوٹ کے آئی ہیں مدینے، تو قبر رسول پر ایک جملہ کہا تھا کہ نانا وہ ظلم بہت پچھتائے گا جو تیری نواسی پر نہ ہوا۔ پچھتائے گا وہ جو تیری نواسی پر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کون سا ظلم ایسا باقی رہ گیا جو نہیں ہوا؟ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، ایام ازاں ہے، یہ پہلا عاشورہ کا حصہ ہے، یہ مخصوص دن ہے ایام ازاں کی۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے یہ ہیں، میں کل ہی سے مصائب کو ٹچ کیے دیتا ہوں کہ سیدانیوں کے شانوں میں رسم تھی اور بچوں کے گلے میں رسم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدانیاں جھکی رہتی تھی تو بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے، اور جیسے ہی سیدانیاں کھڑی ہونا چاہتی تھی تو سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا تھا، تو سکینہ اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جو بار بار اپنے پاؤں بدل رہی ہے، کبھی اس پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس نے کہا شمر یہ بچی ہے کون؟ کہا کہ یہ سکینہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا کہ ہاں میں نے اچھی طریقے سے سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین اسے بڑا محبت کرتے تھے۔ کہا کہ ذرا قریب لاؤ، اس کی گردن کی ریشمہ ڈھیلی کرو، مجھے سکینہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ریشمہ نے ظلم کو ڈھیلا کیا گیا اور آواز دی یزید نے کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے کہ یزید یہ کیا سوال کر لیا، دنیا میں وہ کون سا باپ ہے جسے اپنی بچیوں سے محبت نہ ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وہ کون سا باپ ہے جسے اپنی بچی سے محبت نہیں ہوگی؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بہت محبت کرتے کہ ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ کہا کہ سکینہ بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ عصر عاشور کو بچی بابا سے جدا ہوئی تھی، مدت گزر گئی تھی، سکینہ کی ملاقات نہ ہوئی۔ سکینہ نے جب بابا سے ملنے کا نام سنا، کہا کہ یزید اگر ہو سکے تو میرے بابا سے مجھے ملا دے۔ ایک مرتبہ جس تخت کے اوپر یزید بیٹھا تھا اسی تخت کے نیچے سر حسین تشت میں رکھا ہوا تھا۔ ملعون نے ایک مرتبہ وہ دسترخوان اٹھایا، خان پوش ہٹایا، حسین کا خاک و خون میں سر نظر آیا۔ بچی چاہتی ہے کہ میں دوڑ کے حسین کا بابا کا سر اٹھا لوں۔ ایک مرتبہ یزید نے اشارے سے روک دیا، کہا کہ سکینہ ہم تمہاری محبتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم تو جب جانے کہ تم وہیں کھڑے رہ کے آواز دو اور سر حسین تمہاری گود میں آ جائے۔ ایک مرتبہ بچی نے بڑے دربار میں جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، آواز دی بابا ارے یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ ارے دربار نے یہ منظر دیکھا کہ سر حسین تشت دلا سے اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، بچی نے منہ میں منہ رکھ دیا۔ بابا قیامت گزر گئی، کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہماری ردائیں سروں سے اتار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔